آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان میں ہمارا ہے جی آج کا جو ہے نا کیا سنا رزق حلال کمانا، اس کے بارے میں بات چیت ہوگی، اور پھر اس رزق میں سے جو ہے نا کیا سنا ضرورت کا رکھنا اور وہ اس میں سے ضرورت سے زائد بار نکالنا۔ تو یہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بنیادی اسلام کا جو ہے نا دین حق اور دین باطل، شروع سے اس کی قسطیں دیکھنی ہے، اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے اسلام کا سیاسی نظام صلاحت ہے، اس کی قسطیں دیکھنی ہے، اور یہاں تک پھر اس کے چلتے چلتے پھر آگے دین کی ترتیب آئی ہے۔ دین کی ترتیب پچھلے ٹاپک میں ہم نے بتایا ہے جو نا کیا سنا اللہ کے رسول نے مسجد کا متعین کی، پھر مسجد میں اللہ کی کتاب رکھی گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے اذان کا جو اہتمام کیا، خود کسی سے نہیں پوچھا، پھر وہ اذان کا اہتمام ہو گیا۔ جو یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے جو ہے نا کیا سنا لوگوں کو دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا جو آؤ۔ تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے پچھلے ٹاپک میں ہم نے بتایا جو اللہ پاک کا حکم تھا جو آپ میری کتاب کو پڑھیں سمجھیں، تو اس میں میانہ روی اختیار کریں۔ تو میانہ روی کی اختیار کی جو ہے نا کیا سنا کچھ وہ آیات ہے، اور جو کچھ حوالے میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ میانہ روی یہ اللہ کا حکم تھا، سورہ 17 ہے، آیات نمبر 106 سے 110 تک پڑھ لیں۔ تو آپ کو پتہ تھا جو میانہ روی اختیار کرنی ہے جو ہے نا کیا سنا۔ پھر آپ جو ہے نا کیا سنا پچھلے ٹاپک ہم نے بتایا جو آپ جلدی سو گئے، اور جلدی سونے کے بعد جو ہے نا کیا سنا آپ اپنے اٹھے اور اپنے بچوں کو جو ہے نا کیا سنا قرآن کریم پڑھایا، خود بھی پڑھا، بیوی بچوں کو بھی پڑھایا اور ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا سنا یہاں تک آگے تک پہنچے تھے پچھلے ٹاپک میں۔ تو آج جو عنوان ہے وہ یہی ہے جو ہے نا کیا سنا آپ نے رزق حلال کمانا ہے، اور جو ہے نا کیا سنا اور رزق حلال کا حکم ہے اللہ پاک کا۔ سورہ 23 ہے، آیات نمبر 51 سے 56 تک یہاں حکم ہے جو رزق اے رسول رزق پاک کھاؤ، یہاں حکم ہے رزق پاک کھاؤ۔ اب رزق پاک کیسے ہوتا ہے؟ پہلے پاک کمانا پڑے گا، جیسے نا جو صلاۃ کو قائم کرو تو صلاۃ کے اسباب ہیں، تو اسی طرح بھی جو ہے نا کیا ہے نا یہ جو اللہ پاک نے فرمایا اے رسول پاک رزق کھاؤ، جو ہمارا عنوان ہے، اور پاک رزق کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ پاک رزق کھاؤ، ظاہر ہے اس رزق کو پہلے پاک کمانا پڑے گا، پھر کمانے کے بعد پھر وہ جو ہے نا کیا سنا وہ پاک رزق کھانا ہے، تو اس کی ایک ترتیب ہے۔ اب سمجھیں ذرا، نبی کرامت للعالمین جلدی سو گئے اور جلدی اٹھے، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا سنا اپنے بیوی بچوں کو اور خود بھی جو ہے نا کیا سنا قرآن کریم پڑھا، سمجھا، اور ان کو بھی سمجھایا، اور پھر آپ جو ہے نا کیا سنا مسجد کی طرف تشریف لے آئے، اور وہ ابھی تک کسی کو نہیں کہا جو یہ اللہ کی مسجد ہے اور یہاں یہ اذان نظام بالکل نہیں۔ تو نبوت کا اعلان ہو گیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اور جو ایک دو فرد یا دو فرد جو ایمان لائے تھے، وہ مومنین جو تھے وہ بھی ایمان لائے تھے، تو ابھی ان کو صلاۃ کا نہیں بتایا جا رہا، اللہ پاک نے احکام نازل کر چکے، اور آپ کو پتہ تھا، اور جو ہے نا کیا سنا وہ آپ نے ابھی ابتدا جو ہے نا کیا سنا کی، اور اس کے اسباب میں نے بتائے ہیں۔ ہاں، دین کی ترتیب، ہاں اس کو قیام کے اسباب یہ پچھلے ٹاپک میں آئے ہیں اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی ترتیب میں یہ بھی آتا ہے جو رزق پاک کھاؤ، جس کا اللہ پاک نے حکم دیا جو میرے دین کو قائم کرو، سورۃ 42 آیات نمبر 13، میرے دین کو قائم کرو۔ پھر دین کے بارے میں فرمایا، سورت ہے 98 اور آیات نمبر کیا ہے 5، جو دین جو ہے نا صلاۃ اور زکوٰۃ ہے، یہ مکمل دین ہے جو ہے نا کیا سنا۔ تو یہ آپ کو سارا پتہ تھا جو ہے نا کیا سنا، یہ آیات نازل ہو چکی تھی سارا کچھ۔ آپ رحمت للعالمین مسجد میں آئے، مسجد کے بعد گھر گئے، اور گھر میں جو ناشتہ تیار ہوتا ہے ظاہر ہے آپ نے بیوی کے ساتھ بھی ہیلپ کی، کیونکہ یہی دین ہے، کیونکہ بیویاں غلام نہیں ہوتی، وہ بھی ایک ساتھ ہم سفر ہوتی ہیں، وہ بھی انسان، تو میاں بیوی مل کے گھر چلانا ہوتا ہے، اور مل کے ہی کام کرنا ہوتا ہے، اور مل کے ہی جو نا کیا سنا آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور یہی اسلام کے احکام بھی ہیں۔
تو آپ نے پھر وہ کھانا تیار کروایا، جو بھی ہیلپ بیوی کے ساتھ کرنی ہوتی ہے اس نے بھی کیا، اور آپ نے بھی ساتھ مل کے پھر کھانا تیار کیا، خود بھی کھایا، بچوں نے کھایا۔ اور جو ہے نا کیسنا آپ جو ہے نا کیسنا پھر اللہ کا حکم تھا نا، اے رسول پاک رزق کھاؤ۔ اب یہ پاک رزق کے لیے جو آپ کی تجارت تھی، آپ نے جو ہے نا کیسنا تجارت پر چلے گئے، خوب محنت کی پوری صلاحیت کے ساتھ، ایمانداری دیانتداری تو ویسے آپ کے اندر کوٹ کر آپ نے بھری تھی اپنے اندر، تو وہ محنت کر کے واپسی آئے، اور اس کے بعد آپ نے ضرورت کر رکھا، اور جو ہے نا کیسنا ضرورت سے جو زائد تھا، ایک تو آپ کا کاروبار تھا، کاروبار تو ایک اس میں ڈسپلن تھا، نہ زیادہ تھا نہ کم تھا، اس میں ڈسپلن تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا کیسنا آپ کا جو اس دن کا محنت کی، اور محنت سے جو ہے نا کیسنا اس میں سے جو ضرورت کا آپ نے رکھا، اور جو محنت کی، اس محنت سے جو آپ کی محنت حاصل ہوئی، معاوضہ آیا، تو جیسے مزدور جاتا ہے بالفرض تو مزدوری کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس کو پھر شام کو مزدوری مل جاتی ہے، تو جو آپ نے تجارت کا کام کیا اس میں جو آپ کو محنت کا آپ کو معاوضہ ملا، محنت وہ لے کے آئے، اور لے کے آنے کے بعد اپنی اس آپ کو پتہ تھا جو میں نے اتنی محنت کی، اور اس میں کاروبار کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے جو ہے نا کیسا میں نے اتنی محنت کی، اتنا میں مجھے بچ گیا ہے، جو میری محنت کا صلہ مل گیا، تو پھر آپ نے ضرورت کا رکھ لیا اس میں، تو اور ضرورت سے جو زائد تھا وہ ایک سائڈ پہ نکال دیا۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، جو وہ ضرورت سے جو زائد تھا آپ نے جو اس کاروبار کا تھا وہ سائڈ پہ جو ہے نا کیسا رکھ دیا۔ اب یہ بانی کی ترتیب تھی، جو بانی ترتیب دین کی طرف جب بلائے گا تو پہلے وہ جو ہے نا کیسا اس پر خود بھی تو عمل کرنا ہے نا، تو یہ اسلامی ترتیب جو قرآن میں درج تھی ایک بانی کے لیے، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جو ہے نا ہر انبیاء علیہ السلام نے کیا عمل، اور آپ نے بھی اسی پر عمل کیا۔ اب رزق سائڈ پہ نکل چکا ہے، رزق سائڈ پہ نکل چکا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا جو اللہ پاک فرماتا ہے سورت 29 سے اور آیات نمبر جو ہے نا کیا سنا 45 سے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، میں سمجھاتا ہوں، پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ دنیا میں کوئی بھی ہے نا جو ہے نا کیا سنا ملک ہیں یا کہ کوئی بھی لوگ ہے، وہاں ایک آئین رکھا ہوا ہے، اور آئین کے بعد جو ہے نا کیا سنا پھر اس آئین کا نظام شروع ہوتا ہے، مقصد آئین میں سے جو نکلتا ہے وہ نظام ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ملک میں آئین ہے، اور اس آئین سے جو نکل رہا ہے سرمایہ داری نظام نکل رہا ہے، جو انہوں نے قرآن کے خلاف بنایا ہے، ملک والوں نے مذہبی پیشوائیت اور سیاسی پیشوائیت، یہ قرآن کے خلاف ایک آئین بنایا ہے جو رکھا ہے، اور اس آئین کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، قرآن کو ترک کیا ہوا انہوں نے۔ خیر، تو اسی طرح قرآن کریم میں یہ جو ہے نا کیسنا اللہ کی جب قرآن ہے یہ عالمی آئین ہے، اور عالمی آئین کا جو نظام ہے وہ نظام صلاۃ ہے اور زکوٰۃ ہے، جس کا سورۃ 98 آیت نمبر 5 اس میں اللہ پاک نے بتا دیا ہے۔ اب جو ہے نا کیسنا اس آئین سے جو احکام نکلے تھے، آئین جو ہوتا ہے اس کا جو نظام ہوتا ہے، اس نظام کے تو بہت سارے احکام ہوتے ہیں، ہر معاملے میں احکام ہوتے ہیں، جو احکام جو ہے نا کیسنا جو اس میں شامل ہوئے، جو آپ نے جو ہے نا کیسنا جو صلاۃ کو قائم کرنا ہے، اور صلاۃ کے بعد میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، تو اس صلاۃ کے قیام کے لیے جو ہے نا کیسنا جو احکام اس میں جو نا اس نظام کے قیام کے جو احکام تھے، صلاۃ کا تو پورا نظام ہے نا، آئین کو اب پر عمل کرنا ہے، تو اس میں جو احکام آپ کو سمجھائے گئے تھے ترتیب کے، اس پر جو ہے نا کیسنا آپ نے جو عمل کیا، ہاں، اور جو ہے نا کیسنا عمل کرنے کے بعد جو ہے نا کیسنا اور باقی بھی احکام ہر معاملے میں صلاۃ حکم دیتی ہے۔ پھر آپ لفظ سمجھ لیں، صلاۃ اللہ کا دین، اور دین سے جو نکلا ہے وہ عالمی نظام صلاۃ ہے، اور صلاۃ کے قرآن کے سارے احکام جو ہوتے ہیں وہ صلاۃ کے ہوتے ہیں، مقصد اس نے جس معاملے میں حکم دے رہا ہے وہ صلاۃ کا حکم آ رہا ہے، جو اس معاملے میں حکم دے گا تو اس معاملے میں جو ہے نا کیسے جو حکم ہوگا اس کو قائم کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو وہ صلاۃ کا حکم ہوتا ہے۔
ہاں، جو اللہ کا دین اور اس کا جو دین کا نظام ہے، صلاۃ اور صلاۃ کے وہ احکام ہوتے ہیں جو جتنے بھی ہیں قرآن کریم میں حکم ہے۔ سورۃ شعیب علیہ السلام کی آپ دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں تمہاری صلاۃ یہ حکم دیتی ہے کہ ہم پیو دادا کا دین چھوڑ دیں۔ اب یہ صلاۃ میں آپ کو پتہ چل گیا نا، جو ہر معاملے میں جو حکم آئے گا وہ صلاۃ کا آئے گا، اس صلاۃ کو اس معاملے میں عمل کرنا ہے، قائم کرنا ہے، جو احکام دییں گے ان سارے احکام پر عمل کرنا ہے۔ تو وہ شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا جو آپ کی صلاۃ یہ حکم دیتی ہے جو ہمیں پیو دادا کا دین چھوڑ دیں، اور آپ کی صلاۃ یہ بھی حکم دیتی ہے جو ہے نا کیا ہے نا، یہ جو ہم جو مال ہیں اپنی مرضی سے نہ خرچ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسا نظام ہے؟ اس نے کہا یہی اللہ کا دیا ہوا نظام ہے۔ تو آپ کو یہ میں نے تھوڑا سا ریفرنس دے دیا ہے آپ کو، جو آپ کو سمجھ آ جائے جو بات جو ہے نا کیا ہے نا۔ تو اس معاملے میں جو صلاۃ کے احکام تھے جو ہے نا کیا ہے نا، جو قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، مسجد کا قیام، مسجد بنانا، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا کچھ میں آپ کو اسباب بتا دیے ہیں جو اس معاملے میں احکام تھے۔ مطلب سمجھنا کہ یہی احکام ہے صلاۃ کے، باقی نہیں ہے، نہیں، دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ حکم آئیں گے وہ صلاۃ کا حکم ہے، ان احکام پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور اس کی شعیب علیہ السلام کی میں نے ریفرنس دے دیا ہے۔ ہر معاملے میں جو احکام ہوں گے ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو اس معاملے میں جو احکام تھے آپ نے جو اس پر عمل کیا، جو اللہ کا حکم تھا نا جو ہے نا کیسنا، اللہ کا حکم ہے اے رسول جو ہے نا کیسنا رزق پاک کھاؤ۔ تو آپ کو پتہ ہے رزق پاک کھانا ہے، سورہ 23 آیات نمبر 51-56 میں دیکھنا۔ پاک کھانا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ پاک رزق کمانا ہے، پہلے محنت کرنی ہے، خود محنت کر کے لے آنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو پاک رزق کھانے کا مطلب ہے جو خود محنت کرنی ہے، اس محنت سے حاصل ہوا رزق جو ہے نا وہ پاک ہے۔ پھر وہ مکمل پاک اس وقت ہوگا جب آپ ضرورت کا رکھیں گے، اور ضرورت سے باہر آپ جب نکالیں گے یہ دوسروں کا ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اور رسول نے اسی پر عمل کیا۔ آپ رحمت اللہ عالمین کا جو ہمارا عنوان ہے، جو آپ رحمت اللہ عالمین جب رزق کمانے کے لیے گئے تو رزق میں آپ نے پوری محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد آپ جب واپسی آئے تو کاروبار کا ڈسپلن تھا، اور ڈسپلن کے بعد جو آپ نے اس دن کی جو محنت تھی، آپ کو پتہ تھا جو میں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی محنت کا مجھے صلہ مل چکا ہے، اور اس میں سے آپ نے ضرورت کا رکھا اور ضرورت سے باہر نکال دیا۔ یہ تو ہو گیا جو میں نے ضرورت کا کھانا ہے اور ضرورت سے باہر نکالنا، یہ اللہ کی مخلوق کا ہے، یہ اسلام کا ہے۔ اور اسلام اس رزق کو وہ اپنے جو ہے نا کیا سنا احکام جاری کرے، جو یہ کہاں جانے پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ یہاں تک میں اور آپ پہنچ چکے ہیں، جو یہ اسباب جو ہے نا کیا سنا آپ نے سمجھ لی ہیں۔ جو آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا، جو آپ جو ہے نا رزق کے پاک کھاؤ، اور اس میں سے جو ہے نا کیا سنا پھر پاک رزق کھاؤ، اور اس میں سے جو نکالنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اور قرآن کریم کا یہی حکم ہے جو ہے نا کیا سنا، اس معاملے میں یہ حکم تھا سورۃ 29 آیات نمبر جو ہے نا کیا سنا 45 سے ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ تو پہلے آپ نے خود پڑھتے ہیں کتاب، خود سمجھے، بچوں کو بھی پڑھایا ہے جو ہے نا کیا سنا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو جو ہے نا کیا سنا۔ اس کے قیام سے جو ہے نا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو آپ نے جو ہے نا یہ صلاۃ جو ہے نا بے شک روک دے گی برائی اور بے حیائی سے۔ تو پہلا اس میں جو احکام تھے آپ نے جو ہے نا کیا سنا رزق کے معاملے میں جو احکام تھے صلاۃ کے، اور یہ مسجد کے بارے میں احکام تھے، اور جو ہے نا کیا سنا پھر اس مسجد کی ترتیب کے جو احکام تھے، اذان جو وہ جو ہے نا کیا سنا قرآن کا مسجد میں رکھنا جو ہے نا کیا سنا، یہ سارے پر قرآن کے جو احکام تھے اس پر آپ نے عمل کیا، مکمل عمل کیا، اور ساری ترتیب آپ سمجھیں، کیونکہ ہمارا عنوان بھی یہی ہے دین حق اور دین باطل، اور اس کی قسطیں ساری دیکھتے ہیں، پھر وہ مکمل ہوتا ہے جو ہے نا کیا ہے نا، وہاں سے شروع ہوتا ہے پھر اسلام کا نظام صلاۃ زکوٰۃ ہے، پھر اس کی قسطیں چلتی اور یہاں چلی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ترتیب شروع ہوئی ہے جو آپ نے مسجد بنانی ہے، مسجد میں جو ہے نا کیا ہے نا مسجد میں اللہ کی کتاب رکھی جائے گی، کتاب رکھی گی، اور اس کے بعد اذان کا اہتمام آپ نے کیا، خود تیار کی بنائی، اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو حکم ہوا جو ہے نا کیا ہے نا قرآن کریم کا پڑھنا۔ یہ سارے حکم موجود تھے اللہ کے رسول کے پاس، یہ نازل ہو رہے نہیں، حکم موجود تھے، یہ آپ نے اس کو سمجھا، ابھی بتایا نہیں۔
جو ہے نا کیا ہے نا پھر آپ نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، وہ پچھلے ٹاپک میں ہم بتائیے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا آج کا حکم تھا، اس ٹاپک میں جو حکم تھا، جو آپ نے رزق پاک کھانا ہے، اور پاک کی ترتیب یہی تھی جو آپ صبح اٹھے، جلدی اٹھے، اور جلدی اٹھنے کے بعد جو ہے نا کیا ہے نا اپنے بچوں کو خود بھی قرآن پڑھا سمجھا، اور اپنے بیوی کو اور بچوں کو بھی قرآن پڑھایا اور سمجھایا. پھر آپ مسجد میں آئے، مسجد سے جو ہے نا کیا ہے نا جتنا دیر آپ وہاں رکے، اس کے بعد پھر آپ گھر چلے گئے، اور گھر میں بیوی کے ساتھ تھوڑا سا جو کام کروانا تھا وہ بھی کروایا، اور اس کے بعد ناشتہ کر کے آپ تجارت پہ چلے گئے، اور تجارت کے بعد خوب محنت کی اور پوری صلاحیت کے ساتھ محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد رزق کما کے آئے. پھر آپ نے ضرورت کا رکھا، اور ضرورت سے جو باہر تھا وہ نکال دیا، ضرورت سے جو باہر تھا وہ نکال دیا. ایک کاروبار کا ڈسپلن تھا آپ کا، ڈسپلن کو ویسے قائم رکھا، اور اس دن کی جو محنت تھی، اور محنت کرنے کے بعد جو ہے نا کیا ہے نا آپ نے جو ہے نا کیا ہے نا اس میں سے ضرورت کا رکھا، اور باقی ضرورت سے باہر نکال دیا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا. اب یہ جو سائڈ پہ رکھا، یہ آپ کا جو ہے نا کیا ہے نا اس معاملے میں جو احکام تھے، صلاۃ کے احکام آپ کے جو پورے ہو گئے، اور زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو گئی، صلاۃ بھی قائم ہو گئی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی. اب یہ پہلی بنیادیں ہیں انسان کی، اس مسلمان کی پہلی بنیادیں، جو جلدی سونا، جلدی اٹھنا. اور میں نے جو دین سمجھا ہے یہ قرآن میں درج ہے، جو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ماری ہے، اس نے بھی یہی کیا اور میں نے بھی اس کی نقل ماری. اب پہلی ابتدا میں نے بھی یہی کرتا ہوں، جلدی سو جاتا ہوں، صبح جلدی اٹھتا ہوں، اور اس کے بعد خود قرآن پڑھتا ہوں. میرا بچہ ہے ایک جو ہے نا کیا ہے، بیوی وفات پا چکی ہے، تو وہ بچے کو جو نا وہ تو خیر منا جو ہے نا کیا معاملے میں وہ آزاد ہے، جو ہے نا کیا نا اس معاملے میں تو ٹائم ہی نہیں دیتا وہ. بہرحال میں خود اٹھتا ہوں جلدی، جو ہے نا کیا نا پھر اس کے بعد خود قرآن پڑھا اور قرآن سمجھا، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا رزق حلال کے لیے میں مزدور آدمی ہوں، اور نکل گیا درزے کا کام کرتا ہوں، اور تھوڑا بہت پرچون کا بھی لگایا ہوا ہے، اس میں محنت کی، جو محنت کی پھر اس محنت میں سے جو اپنی ضرورت کا رکھا، اور ضرورت سے میں نے باہر میں نے بھی نکال دیا، میں نے بھی نکال دیا. میں نے اپنا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، جو میں بھی یہی کرتا ہوں، جو جس طرح میں نے بتایا ہے، جو اسی ترتیب پر یہ پہلی ابتدا ہے جو مسلمان ہوگا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کی یہی ترتیب ہوگی، جو جلدی سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنی ہے، کتاب کو سمجھنا ہے، بیوی بچوں کو بھی پڑھانی ہے، اور اس کے بعد مسجد میں آنا ہے، اور مسجد میں جو وقت ہے دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا سنا اور گھر جانا ہے، ناشتہ کرنا ہے. اور اس میں جو ہے نا کیا ہے نا وہ جو ناشتہ کر لیا یا نہیں کیا، جو ہے نا کیا ہے نا اس میں تھوڑا جو تب نا انسان سمجھتا ہے وہ وقت کے لحاظ سے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بنیادی جو احکام یہی ہیں، جو قرآن جلدی سونا، جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے، تو پھر ہمیں صحیح بات سمجھ آ سکتی ہے. اگر ہم سوئیں گے جلدی نہیں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا جو میانہ روی اختیار کرو صلاۃ کے بارے میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے، تو اللہ کی کتاب پڑھیں گے جو احکام ہیں، ہاں تو دماغ میں فریش ہوگا. تو اسی پر آپ نے عمل کیا، تو میں بھی اسی طرح عمل کر رہا ہوں، اور آپ کو اپنا بھی اظہار کر دیا ہے میں نے. تو آج کے ٹاپک میں ہم سمجھ چکے ہیں جو جس کا اللہ پاک نے حکم دیا تھا، جو اس معاملے میں صلاۃ کو قائم کرو، اور صلاۃ جرائم کو روک دے گی. اب اس معاملے میں ایک فرد جو اس پر عمل کرے گا، تو وہ پھر مجھے آپ خود بتائیں، جو ایک آدمی تو خود جا کے محنت کرے گا تو جرائم تو خود رک جائیں گے. آپ جرائم تو اس وقت شروع ہوتے ہیں جو آپ محنت نہ کریں. جو قرآن کریم ہے نا، جو غیر اسلام کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے صلاۃ دشوار ہے، تو وہ تو خود محنت، کافی سارے لوگ ایسے کچھ محنت ہی نہیں کرتے، محنت کے بغیر کھائی جاتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو مال ہوتا ہے جو ہے نا کیا ہے نا وہ ہوتا ہے، اس میں سے جو ہے نا کیا ہے نا دکانوں کا کرایہ، گھروں کا کرایہ، زمین کی نا اجرت، یہ سارا جو ہے نا سود کا جو ہے نا سارا دھندا ہے، سرمایہ داری کا نظام جو ہے نا کہ یہ سارا اس پر عمل کرتے ہیں، اور مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو مرنے کے بعد ناکامی ہے آپ کی. اسلام کی یہی ترتیب ہے، جو آپ جو ہے نا کیا ہے نا خود محنت کریں گے. یہ الگ بات ہے جو آپ محنت کرنے سے اسباب آپ کے کمزور ہو چکے ہیں، تو پھر اسلام آپ کی نشو نما کرے گا.
وہ ایک الگ بات ہے. جو آپ محنت کرنے میں آپ کمزور ہو چکے ہیں تو اسلام آپ کی نشوونما کرے گا. اور جو اگر آپ نے محنت کی ہے اور اس محنت میں جو کمی ہوئی ہے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو تو وہ بھی اسلام آپ کی نشوونما کرے گا, اس کمی کو اسلام ہی پورا کرے گا. تو یہ ایک الگ احکام ہے. تو پہلی ترتیب آپ کو سمجھ آ گئی ہے, اس ترتیب پر میں نے بھی عمل کیا ہے اور آپ کو بھی بتا دیا ہے. پھر اگلی قسط میں یہ جرائم رک گئے ہیں, سرمایہ داری نظام ہی ختم ہو گیا. سرمایہ داری نظام کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جو آپ جو ہے نا کیا ہے سنا یا خود محنت نہ کریں, اللہ کی نعمتوں پر قبضہ کر کے لوگ کمائیں اور آپ کے پاس اکٹھا ہو اور آپ اس کو سارا رکھ دیں, یہ سرمایہ داری کی بنیاد ہے. تو پہلی اینٹ بھی سرمایہ داری کی اسلام ختم کر دیتا ہے. ختم, جرائم رک گئے. جو آپ نے بھائی جو ہے نا کیا سنا خود محنت کرنی ہے اور محنت کر کے وہ جو لے کے آنا ہے اس میں ضرورت رکھنا ہے اور باقی ٹرانسفر کرنا ہے اسلام کی طرف. اب اسلام کی طرف آپ نے ٹرانسفر کیا. جب آپ نے محنت کی ہے اور محنت کرنے کے بعد آپ میں کمی ہوئے گی تو آپ نے اسلامی نظام کو فارم کرتا ہے. اسلامی نظام کو تو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے, اس کو فارم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو یہ لوگ محنت کرتے ہیں اور اس محنت میں ان کی جو ہے نا کیا ہے سنا وہ ضرورت نہیں پوری ہوں گی تو پھر وہ اسلامی نظام ان کی نشوونما کرتا ہے, ان کی وہ کمی کو پوری کر دیتا ہے, کیونکہ یہاں ہے نا جو مسلمان ہیں جو نہ کیسے نہ محنت کریں گے, جو جن کی محنت زیادہ آ رہی ہے وہ ضرورت کا رکھیں گے, وہ ٹرانسفر کر دیں گے اسلام کو, اور جو ہے نا سارے مسلمان محنت کریں گے. اور جو ہے نا کیا ایسا نا وہ محنت کریں گے, وہ محنت کرنے کے بعد جو واپسی مسلمان جن کی واپسی ہوتی ہے ان میں پتہ ہوتا ہے اسلام جو بانی ہوتا ہے, جو اس کی شورا ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے جو ہے نا کیا ایسا نا یہ لوگ محنت کرتے ہیں اور ان میں یہ بھی محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت میں جو ہے نا کیا ایسا نا یہ پوری نہیں ہو رہی تو پھر وہ ان کو اسلام پوری کرتا ہے. اور ان کی جو زیادہ ہوتی ہے یہ تو خود ٹرانسفر کر دیتے ہیں, جس طرح نبی اکرم رحمۃ اللہ العالمین نے ٹرانسفر کی, ضرورت کا رکھا اور باقی جو تھا وہ آپ نے باہر نکال دیا, اسلام کو دے دیا, اسلام اللہ کے دین کو دے دیا. یہ اللہ کے دین کا ہے اور یہ جو رزق ہے اس رزق کی جو ہے نا کیا ہے نا جو تقسیم ہوگی وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی. تو میں نے بھی اسی طرح عمل کیا ہے. جو میں نے میں مزدور آدمی ہوں, ظاہر ہے 500-600 جو ہے نا کیا ہے نا 200 250 100 وہ میرے سے مثال محنت کرتا ہوں, اپنی ضرورت کا جو کرتا ہوں, پھر اس میں سے جو میرے بچ جاتے ہیں ضرورت کا رکھ کے اور باقی سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. یہ اب میں نے اللہ کے اسلام کو دے دیا ہے. اب یہ اللہ کے دین کے مطابق آگے خرچ ہوں گے. یہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں اور اگلی قسط میں آپ کو بتایا جائے گا, ایک جو ہے نا کیا سنا آگے بتایا جائے گا, جو نا کیا سنا اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. میری باتیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو آپ اپنی اصلاح کریں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور دین کے احکام سمجھیں. اور میرا نمبر ہے 0334738991. رات کو 9 بجے فارغ ہوتے ہیں اور 9, 10, 11, 1 بجے بات کر سکتے ہیں آپ. کبھی اگر رابطہ نہ ہو تو سمجھ لینا یار یہ آدمی مزدور آدمی محنت کرتا رہتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو, اس وجہ سے یہ ہمارا رابطہ اگلے دن کر لینا. اور جو ہے نا آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ اپنی کیپیسٹی کے ساتھ اپنے ارد گرد جتنے بھی ہیں ان کو جو لنک ہوتا ہے لنک بھیج دیں. ویسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یار لنک کا رابطہ کرتے بھیج سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں یار ایک بندہ ہے جو اس ملک میں رہتا ہے اور اس ملک میں اس نے عملی اسلام پیش کر رہا ہے اور نبی اکرم رحمۃ اللہ العالمین کا طریقہ بھی بتا رہا ہے جو قرآن میں درج ہے, اور خود بھی اپنا طریقہ بتا رہا ہے اور اسی کی دعوت دے رہا ہے. اور وہ کہتا ہے اسی کا اللہ پاک نے حکم دیا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. مطلب یہی اللہ کے رسول نے کتاب پر عمل کیا رحمۃ اللہ العالمین, اور جو ہے نا کیا سنا کتاب میں مکمل طریقہ درج ہے. اور سورۃ 42 سے آیات نمبر 15 ہیں. جو اللہ پاک فرمائے جو میرے دین پہ قائم رہو جیسے میں نے حکم دیا ہے اور اسی کی طرح بلاؤ. وہ بھی بندہ جو ہے نا ما انزل اللہ کی طرح بلا رہا ہے اور وہ ترتیب بھی بتا رہا ہے جو میں اس پر عمل کر رہا ہوں. تو جو ہے نا کیا ہے نا یہ سارا کچھ جو آپ جو ہے نا اپنی کیپیسٹی کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں. لنک بھیجیں گے تو ان کو خود سمجھ آ جائے گی جو ہے نا کیا ہے نا یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اور باقی میری جتنی بھی ویڈیو ہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, کیونکہ ہو سکتا ہے کافی ساری باتیں انسان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی جو میں سمجھا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر وہ لنک کے ساتھ رابطہ کرے گا, پھر میں اس کو بتاؤں گا بھائی کیا بھی سمجھ نہیں آئے تو پھر میں اس کو, کیونکہ میں دین پہنچا رہا ہوں عملی. دین کا مطلب یہی ہے جو دین انبیاء علیہ السلام نے عملی پہنچایا اور اسی کا حکم ہے محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عملی پہنچایا, اور میں بھی عملی پہنچا رہا ہوں اور اسی کی دعوت دے رہا ہوں. میں کاروبار کرتا ہوں, تجارت کرتا ہوں, آپ آئیں چیک کریں
میں معاشرے کے ساتھ میرا تعلقات ہے، لین دین ہے، چل رہا ہے، چھوٹا موٹا جتنا بھی جو میں کام کر رہا ہوں اپنی کیپیسٹی کے ساتھ میرا ہے جو ہے نا. اور اس کے علاوہ دین جب سمجھ نہیں تھا، اس کے علاوہ میری ایک زندگی ہے، یہ معاشرہ سارا گواہ ہے. اور میں نے ہول سیل کا کام کرتا تھا، اور میرے کاروبار میں کبھی مجھے نقصان نہیں ہوا. تو وہ الگ بات ہے. ہول سیل کا پوری مارکیٹ میں جتنی بھی ملک میں جو ہے نا کیا ہے نا یہ فیکٹریز ہیں، جو چینی، گھیو، دالیں، شیمپو وغیرہ، یہ ساری سپریم میری دکان ہول سیل کی. اور یہ ساری مارکیٹ کے ساتھ میرا لنک تھا، اور میں مال سپلائی بھی کرتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا. تو یہاں دین کی مجھے سمجھ نہیں بھی تھی، تو پھر بھی الحمدللہ جو ہے نا کیا ہے نا جو قاعدے قوانین ہے میں اس میں خود پریکٹیکل مکمل تھا. باقی رہا جو اس سطح میں جو ہے نا کیا ہے نا جو اب چھوٹا موٹا کام میں نے ابھی شروع کیا، وہ بھی ابھی شروع، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو کیا آپ بتائیں. کبھی موقع ہوگا تو بتا دیں گے اس معاملے کو. جو ہول سیل کرتا تھا، پھر یہ سارا کہاں گیا اور پیسے کہاں گئے. تو میری تو یہی شروع سے جو ہے نا کیا ہے نا جب سے کچھ دین میں رغبت ہوئی، ضرورت کو رکھو، باقی ضرورت مند کو دیتے رہو، تو میں اسی سلسلے میں لگا رہا. پھر یہ کاروبار جو میں نے چھوڑ دیا، یہ ایک اور مسئلہ تھا جو ہے نا کیا ہے نا، اس کے بارے میں جو ہے نا کیا ہے نا بعد میں کریں گے، کبھی موقع ہوگا. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اللہ حافظ.